جی السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اسی آیت کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ہدایت کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ قرآن ہے گائیڈنس اور فرق لا دینے والی۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان نے اس کتاب کو صحیح طرح نہیں سمجھا تھا تو وہ کیا تھا، اور جب اس نے سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھوٹی سی آیتیں ہیں دو، ان کو ہی سمجھ لیا کہ ہماری صرف عبادت جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں نا، وہ ایک خدا ہے بس، اور وہ اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب اس کے دل میں یہ بیٹھ گیا تو اب وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ وہ یو این او میں جا کے بھی یہی کہتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ بھی اسی وجہ سے کہتا ہے، اور وہ جو ان سے سنبھل نہیں رہا اور ڈیل نہیں دے رہا کہ میں کیا ان کے سامنے جھک رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ تو آج بہت ساری ڈیلز اس کو آفر ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بیچارے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، یا آپ دیکھ لیں جو ٹیکنیکلی جن لوگوں نے اپنی وزارتیں لی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی چوری کی ہوئی گورنمنٹ ہے، اور ان کا اپنا پورٹ فولیو، ساری زندگی انہوں نے نیکی کمائی۔ جو حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے اورنگزیب صاحب، یا اور بھی جو لوگ ہیں، انہوں نے کتنی زندگی میں جو ہے وہ ایک دولت کمائی، دولت بھی اور اپنی عزت بھی کمائی، اور ساری عزت کو اس لیے جھونک دیا کہ اب ان کے ساتھ وزیر کا سابقہ علاقہ لگ جائے گا، گورنمنٹ تو جو ہے 3-6 مہینے نہیں چلنی۔ تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا ایمان ٹوٹل بیچا ہوا ہے۔ اسی طرح عاصم منیر حافظ صاحب ہے، لیکن شیم، ویری شیم، انہوں نے حفظ کیا ہے لیکن شاید قرآن کی کاف بھی ان کے دل کے اندر نہیں اتری، اور اللہ کے ڈر کی جو ہے وہ راہ بھی ان کے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا آخر یاد نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، دنیا میں بڑے بڑے ابو جہل، یزید، بہت بڑے بڑے حامان، قارون ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ فرعون ہوئے، کیا ہوا؟ ان کا کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے آج مٹی کے نیچے ایبسولوٹلی رون دے گئے، اور فقط میرے اللہ کی ذات اور اس کے ماننے والوں کی لیگیسی آج قائم و دائم ہے۔ تو اسی طرح آپ کا بھی حساب ہونا ہے، عمران خان کا بھی حساب ہونا ہے، میرا، ہم سب کا حساب ہونا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ حق کا ساتھ دیں گے، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جج ہو اور آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے، آپ کے پیرنٹس کے خلاف بھی جاتا ہو، ریلیٹیوز کے خلاف جاتا ہو، آپ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے، آپ حق کا فیصلہ دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ آج امتحان عمران خان کا نہیں ہے، آج امتحان ہمارا ہے، کیا ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں یا ہم جو ہے وہ باطل کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو آج میں بس اسی پہ بات ختم کروں گا کہ قرآن کا تقاضا اور رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر پائٹی پیدا کریں۔ رمضان روزہ رکھنا کوئی بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں، ہم فوکس کر سکیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی اور اسپرچولی بھی، ہمارے ایکشنز، ہمارے ایموشنز کیا کہتے ہیں۔ تو اصل میں دنیا کی کوئی مشینری ہے، اس کو شٹ ڈاؤن پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ اسے کہتے ہیں شٹ ڈاؤن پیریڈ، وہ 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے مشینری بند کر کے اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں فزیکل شٹ ڈاؤن بھی چاہیے ہوتا ہے اور اسپرچول شٹ ڈاؤن بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن اسپرچول شٹ ڈاؤن جو ہے وہ فزیکل شٹ ڈاؤن سے بھی آتا ہے۔ یہ پوری ہسٹری میں انسان جو ہے وہ روزے رکھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بھی فرمان ہے، اس لیے تمہیں فرض کیے گئے کہ تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو تقویٰ کرے، جو فرق کرے، جو فرق کرنے والا ہو۔ تو قرآن بھی فرق کرنا سکھاتا ہے، اور قرآن پڑھ کے انسان متقی بنتا ہے، اس پہ عمل کر کے، اور وہ بھی فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ بینچ مارک ہو جاتا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہاں اس طرح ہونا چاہیے، کردار اس طرح کا ہو، اور انسان اس طرح کا ہو، لیڈر اس طرح کا ہو۔ تو اللہ نے آپ کو اس طرح کا لیڈر عمران خان کی صورت میں دیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ بھی عمران خان بنیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، آپ وہ ہر کام کریں جو آپ سمجھیں کہ عمران خان کرتا اگر وہ باہر ہوتا۔ آپ لوگوں کی خدمت کریں، اس مہینے بڑھ چڑھ کے چیریٹی کریں، اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ سے استغفار مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حق کے لیے کھڑے رہیں، باہر کھڑے رہیں، آپ انصاف لینے کے لیے کھڑے رہیں، آپ لکھیں، ہر جگہ لکھیں، ہر جگہ بولیں،
اور ہر جگہ اپنی استعداد کے مطابق اپنا حصہ ڈالتا رہیں، کیونکہ آپ کا حساب ہوگا کہ آپ حق کے ساتھ تھے یا باطل کے ساتھ تھے۔ اگر آپ حق کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی سانس نکل گئی تو آپ کا بیڑا پار ہے، اور اگر آپ نے نہ حق کا ساتھ دیا یا حق کا ساتھ نہ دیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو خاموش تھے اور حق کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا تو ان کی بھی تباہی ہوئی۔ جتنی قوموں کی تباہی ہے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، ان سارے وہ لوگ نہیں تھے جو حق کے خلاف اٹھتے تھے، بلکہ زیادہ وہ لوگ بھی تھے جو کہ خاموش اکثریت تھے۔ تو آپ نے زبردست کام کر دیا ووٹ ڈال کے، لیکن اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنا حق لے کے رکھنا ہے۔ بلیو می، آپ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی طاقت ڈٹ نہیں سکتی، بس آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اندھیر نگری جو ہے اس یہ پیغام دے رہی ہے کہ سورج طلوع بس ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ان الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، انشاءاللہ حق آئے گا، باطل مٹے گا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔